السلام علیکم، میتھس اینڈ NTS ٹیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اس پیپر کے ہم کویسچن نمبر 1 سے لے کر 25-26 تک کویسچنز کر چکے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کویسچنز اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح جو ریسنٹ پیپر ہو پاکستان میں پبلک سروس کمیشن NTS FTS ایٹا کے حوالے سے کوئی بھی ٹیسٹ ہو یا اپڈیٹس ہوں تو وہ بر وقت آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو چلو پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں کویسچن نمبر 27 سے۔ یہاں سے کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر بستہ تیر یعنی تیز ہوائیں بھیجی؟ تو اس کا جو غزوہ تبوک میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں، تو 27 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، جس میں ان کی دیگیں اور سارا کچھ مطلب وہ الٹ گیا تھا ہواؤں کی وجہ سے، اور پھر وہ مزید وہ محاصرہ جاری نہیں رکھ سکے اور مطلب وہاں سے بھاگ گئے، چلے گئے۔ تو یہ غزوہ احزاب میں۔ اگلا کویسچن ہے کویسچن نمبر 28 میں ہمارے پاس جو درست آپشن ہے مضاف اضاف الیہ جو ہے، یہ بھی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے اس میں۔ اگلا جو ہے سید الایام سے کیا مراد ہے؟ یوم السبت یعنی ہفتے کا دن ہوتا ہے جو یہودیوں کے لیے ہوتا ہے، تو وہ ہے، یا پیر یعنی سوموار کا دن، جمعہ کا دن، جمعرات کا دن، تو یہ ہے جمعہ کا دن، سید الایام یعنی دنوں سردار۔ یہ سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے ذات و شوکت کے معنی ہے شان و شوکت والا، بڑا کانٹا، بغیر کاٹنے والا اور کاٹنے والا۔ تو 30 میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے ڈی۔ اگر پھر بھی کسی MCQs میں ہم سے غلطی ہو جائے، ایک آدھ MCQs میں، اس کی تصحیح کیا کریں، نیچے کمنٹ آپ خود بھی کمنٹ کریں اور دوسرے کمنٹ کو چیک کیا کریں تاکہ نیکسٹ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور کوئی کویسچن اگر غلط ہو تاکہ اس کی تصحیح بھی ہو سکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام بتائیں۔ تو 31 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سی۔ اگلا جو کویسچن ہے کویسچن نمبر 32، ہی از ویلتھی بٹ ہی ڈیش ہیلپس دا پور۔ وہ امیر ہے پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ریڈیلی، ایزیلی، ریئرلی، ایکچولی، پھر بھی وہ کبھی کبھار، ریئرلی بہت کم، ریئر کہتے ہیں ریئرلی۔ ہی از ویلتھی بٹ ہی ریئرلی ہیلپس دا پور، کبھی کبھار وہ پھر بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے شوگر از این ایگزامپل آف ڈیش۔ اسلامیات پیپر میں چونکہ انگلش بھی ہے اردو بھی ہے، تو یہ سارے پیپر تقریباً ہر ایک PST CT TT DM اور PD یہ سب میں تقریباً یہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ کامن ہے، اردو اسلامیات پورشن اور اس طرح انگلش پورشن یہ سب میں ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا پیپر میں یہ آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ شوگر از این ایگزامپل آف ڈیش، یہاں پر لکھا ہے کانسٹیبل ناؤن لیکن یہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن اور کلیکٹیو ناؤن۔ ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن وہ ہوتے ہیں، کاؤنٹ کا معنی گننا، جس کو ہم گن سکتے ہیں، کتابیں وغیرہ۔ ایبسٹریکٹ ناؤن جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، جس طرح آزادی ہے، ہمارے پاس فریڈم ہے، اس کو کہتے ہیں ایبسٹریکٹ، جس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ان چیزوں کو۔ اچھا، تو انکاؤنٹیبل جس کو گنا نہیں جاتا، آپ کے سر کے بال ہے، ٹھیک ہے، نمک ہے، چاول، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کو آپ گن نہیں سکتے۔ کلیکٹیو اس میں جمع، جس طرح فوج ہے، ٹیم ہے، یہ کلیکٹیو ناؤن ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو شوگر ہے چینی، یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن ہے جس کو آپ آسانی سے شمار نہیں کر سکتے۔ سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کویسچن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس کا معاہدہ ڈیش کے دوست سے طے پایا۔ عالمی ادارے کی جو ہے ایشیائی ترقی بینک اور عالمی بینک اور IMF
تو اس میں ہمارے پاس جو 34 میں ہے کریکٹ آنسر ہے او سی عالمی بینک۔ اگلا جو کوشچن ہے انگریز تاجروں کے تجارتی ادارے کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس، تو یہاں پر جو رائل انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی، بنگلہ انڈیا کمپنی اور برٹش انڈیا کمپنی، تو اس میں دوستوں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے ورنہ کوشچن آپ سے غلط ہو جائے گا۔ اس کا جو نام تھا برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، یا اس کو برٹش انڈیا کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں یا برطانوی شرق الہند کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مطلب انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جو جزائر شرق الہند میں یہ کاروبار کے لیے انہوں نے تشکیل دیا تھا، بعد میں انہوں نے تخت و تاج پر بھی قبضہ کیا تھا۔ تو اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے برٹش انڈیا کمپنی، ڈی آنسر ہمارے پاس کریکٹ ہے 35 میں۔ اگلا جو کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 36 ہے، اس کو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ 1906 میں مسلمانوں کے وفد نے انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے کہاں ملاقات کی تھی؟ تو اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپشن آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر ہے ہمارے پاس یعنی شملہ، دلی، بمبئی اور آسام۔ تو اس میں ہمارے پاس جو ہے جو کریکٹ آنسر ہے 36 میں یہ سی ہے شملہ۔ شملہ وفد ڈیپوٹیشن جو ہے نا، سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوشچن ہے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پہلا فضائی معاہدہ کہاں ہوا تھا؟ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی۔ تو 37 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بی، یعنی کیا آئے گا ہمارے پاس اس میں؟ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں، یعنی بی اسلام آباد، بی۔ اگلا ہے اردو کا یہ ایم سی کیوز ہے 38 میں، وہ اسم جس میں زمانے یا وقت کے معنی پائے جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں مصدر، اس میں صوت، اس میں آلہ، اس میں ظرف زمان۔ تو 38 میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے ظرف زمان، یعنی زمانے سے ہی ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان۔ تو یہ ہمارے پاس ڈی آپشن ہمارے پاس اس میں کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوشچن ہے کوفہ اور بصرہ شہر کس کے حکم پر آباد ہوئے؟ سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین بن علی اور سیدنا علی مرتضی۔ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے 39 میں وہ ہے اے، عمر فاروق۔ اگلا جو کوشچن ہے کوشچن نمبر جو 40 ہے، Ali had been weeping since morning. The tense of the given sentence is present continuous tense, past continuous tense, present perfect continuous tense اور past perfect continuous tense۔ تو یہاں پر علی ہیڈ بین کا استعمال ہوا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیڈ جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں، اور بین ویپنگ جو ہے یہ کنٹینیوس ہے، تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس جو پاسٹ کا آخری ٹینس ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، یہ ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوشچن ہے ہمارے پاس 41 ہے، آصف پلیسز را مٹیریل ان اے روم، دا انڈر لائن ورڈز ان دا گیون سینٹینس، یعنی یہ جو پلیسز ہے آصف پلیسز را مٹیریل، یہ ہمارے پاس پلیس پلیسز بطور ورب یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، ناؤن سنگولر کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ بھی ہوتا ہے، پلیس رکھنا، پلیسز، را مٹیریل ان اے روم ورب ہے ہمارے پاس، یہاں پر بی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوشچن ہے ابو لولو فیروز نے کس خلیفہ پر حملہ کر کے شہید کیا؟ بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس میں ہمارے پاس جو درست آنسر ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے ڈی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ اگلا جو کوشچن ہے احسان دانش کا اصل نام ڈیش تھا؟ قاضی احسان، محمد دانش، احسان الحق اور محمد احسان۔ تو یہ ہے قاضی احسان، یہ آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوشچن ہے 44 میں ہمارے پاس
جو کریکٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے جوش ملی آبادی۔ آگے جو 45 کوسچنز ہیں اس کی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کو آپ خود اس کا کمنٹ کریں یا ہم اس کو کلیئر کر کے کمنٹ باکس آپ چیک کریں تو اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا وہاں پر، اور اگر آپ کو اس کا آنسر آتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اگلا جو کوسچن ہے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر جو 46 ہے 46 نمبر، بجنگ آمد، اچھا جی، اور بزمارہ کس کی تصانیف ہے؟ فرحت اللہ بیگ، امتیاز علی تاج، شفیق الرحمان اور کرنل محمد خان۔ تو یہ ہمارے پاس ڈی آپشن اس میں کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوسچن ہے جمع و تدوین قرآن مجید کے کتنے ادوار ہیں جی؟ 2 کی جمع ہے ادوار، 1 2 4 3 2، تو اس میں ہمارے پاس 3 جو ہے سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوسچن ہے تدوین قرآن میں کس صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی؟ تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ڈی، حضرت زید بن ثابت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ فرض حج ادا کیا؟ 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تو 1 مرتبہ، سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے بعد الموت کا، آخرت کا، رسالت کا اور توحید۔ تو توحید جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے توحید کی دعوت دی، ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ملائکہ کا جو واحد ہے ملکیت ہے، ملک ہے، ملائک ہے، ملک ہے، تو اس کا جو دوستوں جو واحد ہے ملکن، یعنی ملک یہاں پر جو نظر آ رہا ہے آپ کا یہ ڈی آپشن یہ ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ طائف، حنین میں، خندق میں، بدر میں، احد میں، تو یہ احد میں، ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوسچن ہے بہت زبردست جملہ ہے، انگلش گرامر یہاں پر بہت آپ اس کو فوکس کریں۔ she cut an apple with broken knife. The tense of the given sentence is this: present perfect, past perfect اور past indefinite اور present indefinite۔ تو یہاں پر جو کریکٹ آنسر ہے she cut یعنی اس نے کاٹا۔ اب she cuts یہ ہوتا جس طرح اگر پریزنٹ میں ہوتا جملہ تو ہی شی ایٹ کا یعنی ورب کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن وہ چیز یہاں پر نہیں ہے، تو پھر شی کٹ کہاں پر استعمال ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے ہمارے پاس یعنی 54 میں اس کا بنے گا یعنی سی، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں شی کٹ اس نے کاٹا۔ باقی آگے جملہ ہم پڑھتے ہی نہیں، یہاں سے آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، سی آپشن ہمارے پاس بالکل کریکٹ ہے، پاسٹ انڈیفینٹ یعنی ماضی مطلق۔ اگلا جو جملہ ہے he has been dash has been since morning. Choose the correct form of the verb. She has been dash. تو اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس طرح she has been جو آگے ہیں اس کا زمانے کا بھی ذکر ہے اور been بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ آخری ٹینس ہوتا ہے یعنی کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو اس میں آپ کے پاس سرچ تو نہیں آ سکتا، سرچ بھی نہیں آ سکتا، سرچز بھی نہیں آ سکتا، سرچنگ کنٹینیوس ہے تو سرچنگ سی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ اگلا جو کوسچن 56 ہے آئی ڈیش فار مائی پین، ہیو یو سین اٹ؟ آئی ول لک، لکنگ، لک، ایم لکنگ۔ تو یہاں پر جو کریکٹ آنسر ہے آئی ایم لکنگ فار مائی پین، میں اپنا پین دیکھ رہا ہوں۔ ہیو یو سین اٹ یعنی کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے، آئی ایم لکنگ۔ اگلا جو کوسچن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ جو ہے اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے یہ ہمارے پاس قرآن جو ہے نا قرآن ہمارے پاس کریکٹ ہے، اے آپشن۔ اگلا جو کوسچن ہے ہمارے پاس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، عربی سے فرسٹ آف آل اگر ترجمہ ہوا شاہ ولی اللہ نے کس زبان میں کیا؟ ہندی میں، فارسی میں، سندھی میں، تو یہ ہمارے پاس فارسی میں۔
टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ देश, फ्रांस है, जापान है, वियतनाम है और चाइना। तो हमारे पास जो है करेक्ट है जापान, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, ग़ज़वे हुनैन के वक्त बनु हवाज़न का सरदार देश था। औफ बिन मालिक, मालिक बिन औफ और मालिक बिन औफ और मालिक बिन औफ और मालिक बिन अफ़ान। मालिक बिन औफ, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसमें 60 में हमारे पास सी जो है करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, असरकुन मिन अच्छा में कौन मुहातिब है? औरतें हैं, नेक मर्द है, नेक की बीवियां हैं और नेक बच्चियां हैं। तो 61 में हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, इम्तिहान दिया गया फेल की कौन सी किस्म है? फेल मारूफ है, फेल मजहूल है, फेल माजी है, माजी मुतलक है। तो ये इसमें हमारे पास अब इस जुमले का फाइल मौजूद नहीं, तो ये फेल मजहूल है। यानी इम्तिहान दिया गया, अब इम्तिहान किसने दिया, फाइल मालूम नहीं है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। कुरान मजीद में कुल रुकू कितने हैं? 558, 578, 778, 668। तो ये 578 रुकू हैं। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, अ ब्लैक स्नेक क्रिप्ट क्विकली, एक काला सांप जो है तेजी के साथ वो रेंगने लगा या रेंगा। तो क्विकली, ब्लैक और स्नेक, इसमें क्रिप्ट एडजेक्टिव इसमें क्या है? तो इसमें सिर्फ जो है दोस्तों यानी काला है किसी का रंग, या खूबसूरत है, बदसूरत, ये सारी सिर्फ में ये चीजें आ जाती हैं। अगर अच्छाई है या बुराई, तो इसमें जो रंग है ब्लैक, हमारे पास भी ये एडजेक्टिव है, सिफ्त है। एडजेक्टिव कहते हैं सिफ्त को। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट टाइम डैश द ट्रेन लीव्स द ट्रेन, इज द ट्रेन लीविंग, डज द ट्रेन लीव्स। तो व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, यानी गाड़ी किस वक्त रवाना होती है, ट्रेन। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, सतूर का लफ्ज सूरह अहज़ाब में इस मानी में आया है जो जाहिर न हो, तहरीर शुदा है, लंबी सतर और पोशीदा। तो इसमें करेक्ट आंसर है तहरीर शुदा बी। दोस्तों इसके बाद जो पोर्शन बाकी बचता है 65 से लेकर 100 तक, इंशाल्लाह उसको भी एक ही वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और टीटी और बाकी जो हैं साथ साथ बहुत सारे पेपर हमने सॉल्व भी किए हैं, मजीद पेपर आपके साथ हम शेयर करेंगे सोल्यूशन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि उसका बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए, तो नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, तो उसको लाजमी आप वो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ बेल आइकन को भी साथ प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। इसका फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।